اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ یہ قرآن پاک کی 75ویں نمبر سورت ہے اور اس میں 40 آیات ہیں، اور پہلی آیت کے لفظ القیامہ کو اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ اس کا عنوان بھی ہے اور مضمون بھی۔ شروع کی 5 آیتوں میں قیامت و آخرت کا بیان اس طرح سے ہے کہ منکرین آخرت یعنی کفار مکہ جو قیامت کے آنے کو مذاق سمجھتے تھے، ان کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک اعتراض پر پرزور طریقے سے دلائل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے، اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو اور وجوہات کو بتا دیا گیا ہے اور ان کا ثبوت دے دیا گیا ہے۔ پھر آیت 16 سے 19 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی پڑھنے اور یاد کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور پھر آیت 20 سے لے کر آخر تک میں دوبارہ سے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا اور قیامت قائم ہو جانے کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ پہلی ہی آیت جبکہ کفار مکہ جو ہے وہ آخرت اور قیامت کے بارے میں منکر تھے، تو اس بارے میں قسم کھا کے اس کو پرزور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ مطلب اس کے آنے کے بارے میں کنفرم طریقے سے دلائل لے کے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تو آنے والی ہی ہے۔ اور دوسری آیت میں نفس لوامہ کی جو ہے قسم کھائی گئی ہے۔ قرآن میں 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک نفس انارہ جو کہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، دوسرا لفظ لوامہ جو کہ اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی پہ ملامت کرتا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ، وہ نفس جو مسلسل کوششیں کر کے اچھائی پر مطمئن ہو گیا ہو اور برائی کے تقاضے اس میں یا تو پیدا ہی نہ ہوتے ہوں یا بہت ہی کمزور ہو گئے ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، مطلب یہ کہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو اسے برائی سے ملامت کرتا ہے، اور انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ برائی پہ ملامت کرنے والی شے اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو متنبع کرنے کے لیے اس کے وجود کے اندر ایک بلٹ ان سسٹم کر رکھا ہے ضمیر کے نام سے، اور اگر جزا و سزا کا معاملہ جو آخرت میں درپیش آنے والا ہے، اگر یہ سسٹم ایگزسٹ نہ کر رہا ہوتا تو اس نفس سے لوامہ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ آیت 3 اور 4 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو درست کر دیں گے۔ اب اس سورے میں یہ تیسری دلیل آخرت اور قیامت کے قائم ہو جانے کے پیش منظر میں پیش کی جا رہی ہے کہ یہ تیسری دلیل ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے، یعنی اس وقت کے کفار مکہ، اہل مکہ سمجھتے تھے کہ جب انسان مٹی میں مل جائے گا مر کر، اور پھر اس کے ذرات مٹی میں کہیں سے کہیں منتقل ہو جائیں گے، تو اس کو دوبارہ جمع کرنا اور پھر اثر نو سرے سے اسی جسم کے ساتھ پیدا کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مٹی میں ملی ہوئی ہڈیاں جو کہ ذرات میں منتقل ہو کے کہیں سے کہیں ہو گئی ہوں، نہ صرف ان کو دوبارہ جمع کر کے صحیح سالم طریقے سے جسم کا بنا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، بلکہ انگلیوں کے پور پور کو بھی ویسے ہی بنا دینا جیسا کہ جسم اس دنیا میں اس کے پاس پہلے تھا۔ آج اس سائنسی جدید دنیا میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر جو باریک باریک لکیریں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور سائنس نے تو یہ بات آج ثابت کی ہے، جبکہ قرآن تو یہ بات آج سے 14.5 برس قبل ہی بتا چکا ہے کہ رب کریم انسانوں کی انگلیوں کی پور پور تک ویسا بنا دے گا جیسا کہ اس دنیا میں اس کے جسم میں تھی۔ آیت 5 اور 6 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ انسان ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے گا اور پوچھتا رہے گا کہ کب آئے گا قیامت کا دن؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ انسان کا آخرت سے انکار کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی کم علمی اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اس لیے کرتا ہے، اور اس لیے پوچھتا رہتا ہے کہ قیامت اگر آنے والی ہے تو لا کر بتاؤ کہ کب آئے گی، اور ان کا طنزی انداز ہوتا ہے مذاق اڑانے والا۔ آیت 7 سے 15 تک میں قیامت کے آ جانے کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت جب آئے گی تو کیا معاملات وقوع پذیر ہو رہے ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند اپنی روشنی کھو دے گا، سورج اور چاند آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، تو کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جا پناہ نہیں ہے، آج تو تیرے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، ادھر ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ جو کچھ اس نے کیا، آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا ہے کہ اگرچہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے،
برق البصر کے لغوی معنی بجلی کی چمک سے آنکھوں کے چندھیا جانے کے ہیں، مگر عربی زبان میں یہ لفظ کسی خوف یا کسی حادثے کے سبب ہکا بکا رہ جانے کی صورت میں بولا جاتا ہے۔ اور جب چاند بے نور ہو جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، اچانک سے اپنی روشنی بھی اس میں نہیں رہے گی، یعنی چاند کی روشنی کا نہ رہنا، چاند کی اپنی تو کوئی روشنی ہے نہیں، اس کی روشنی کا منبع تو سورج ہے، تو یعنی سورج جب ختم ہو جائے گا تو پھر چاند کا وجود کیسا؟ تو آگے ہی بیان کیا جا رہا ہے کہ چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا یا اکٹھا کر دیا جائے گا یا ٹکرا دیا جائے گا۔ پھر انسان کہے گا کہ آج کوئی بھاگنے کی جگہ ہے کہیں کیا؟ اس آفت، اس مصیبت پریشانی سے بچ کر کسی جگہ پر جو ہے پناہ لے لی جائے۔ کلا، نہیں نہیں، کوئی جا پناہ نہیں ملے گی، اور آج کے دن تو پناہ گاہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے۔ آج یعنی روز قیامت کے دن انسان کو اس کے پیچھے رہ جانے والے تمام معاملات اور آگے بھیجے جانے والے تمام معاملات یعنی اعمالات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ جو کچھ وہ اپنے مرنے کے بعد کام پیچھے چھوڑ آیا ان کا بھی بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان تو خود اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنا حال پہچانتا ہے، اور کتنے ہی بہانے پیش کر لے یا بہانے بنا لے، مگر اصل میں سب کو اپنے معاملات کا معلوم ہے کہ کوئی مجرم ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، خواہ اس نے دنیا میں دھوکہ دینے کے لیے کتنے ہی جھوٹ بولے ہوں، اپنا جرم چھپا بھی لیا ہو، مگر اللہ کی عدالت میں سب کچھ ظاہر ہے۔ ہر مجرم، ہر منافق، ہر فاسق و فاجر کو خود معلوم ہوگا کہ وہ کس حیثیت میں آج اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہے، اور اس طرح سے تمام مومن مسلمانوں کے لیے آیت 16 سے 19 تک میں اس سورہ کا مضمون ایک دم سے چینج کیا گیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وحی کو یاد کرنے کے لیے، یعنی جو قرآن ان کے اوپر نازل ہوتا تھا اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان سے لفظوں کو ادا مت کیجیے۔ دراصل حقیقتاً اس قرآن کا پڑھنا، اتارنا، پڑھوانا اور اسے یاد کروانا خود اللہ رب کریم کی ذمہ داری ہے۔ سو جب ہم اسے پڑھ لیں، یعنی جبریل امین علیہ السلام جب اسے آپ کو سنا چکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کریں۔ بات یہ ہے کہ جب نبوت کے ابتدائی دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کو یہ اندیشہ لاحق رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق رہتا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام جو کلام الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سے یاد رہ سکے گا یا نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سنتے ہی کے ساتھ ہی لفظوں کو دہرانے اور یاد کرنے لگ جاتے تھے۔ اس صورتحال پر یہ سورہ قیامہ کی آیتیں نازل ہوئیں کہ کلام الہی کا پڑھنا، یاد کروانا صرف اور صرف رب کریم کی ذمہ داری ہے۔ آیت 20 سے سلسلہ کلام دوبارہ آخرت و قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے جوڑا جا رہا ہے، اور انسانوں یعنی اہل مکہ کے آخرت کے انکار کی اصل وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اصل وجہ ان کے انکار کی یہ نہیں ہے کہ وہ خالق کائنات کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دینے پر اور قیامت کے برپا ہونے پر عاجز سمجھتے ہیں، بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ اس وقتی دنیا کے اور جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا کی محبت میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آخرت سے بے فکر ہوئے ہوئے ہیں، فکر آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آیت 22 اور 23 میں ایمان والوں کا کامیابی سے سرشار ہونے والوں کا ذکر ہے کہ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ آخرت قائم ہوگی، اور آج وہی میدان سجا ہوا ہے جہاں پر انصاف ہوگا، اور وہ اپنے اس فیصلے پہ زندگی میں جس صحیح روش پہ گامزن رہے اس کا بہترین انجام ملنے کا وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو کرم کے فیصلے کا انتظار ہوگا، اور ان کی نگاہیں اپنے رب کریم، اپنے خالق، اپنے مالک کے دیدار کی متلاشی ہوں گی۔ بے شمار حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو نصیب ہوگی آخرت میں رب کریم کا دیدار، جو اس کے مکرم بندوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ رب الکریم مجھے اور میرے سامعین کو اپنا دیدار نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت 24 اور 25 میں ہے جبکہ کتنے ہی چہرے اداس ہوں گے، مایوس ہوں گے، اور مایوسی کے سبب ان کی حالت بگڑی ہوئی ہوگی، اور ان کو یہ یقین آ گیا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی کہ جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ آیت 26 سے 30 تک میں کہا جا رہا ہے، سلسلہ کلام شروع کیا گیا ہے ہرگز نہیں سے، یعنی انسانوں کے اس خیال کی نفی کی جا رہی ہے کہ انسان یعنی اس وقت اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں موت آنے کے بعد انسان کو فنا ہو جانا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، اس جہان فانی سے کوچ کر کے ہر کسی کو اپنے رب کے حضور میں واپس جانا ہے، اور نزع کے عالم میں مریض کی تیمارداروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب آخری وقت میں ہر دوا سے مایوس ہو چکے ہوں، دعا سے بھی مایوس ہو چکے ہوں، تو کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی کوئی تلاش کر کے لے آئیں جو مریض کی جان بچا سکے، کوئی رقیہ یعنی رقیہ کوئی تعویذ گنڈا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا
تو ایسے مریض کو پورا پورا یقین ہو چکا ہوگا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے اس دنیا سے جدائی کا، اور پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ نزا کے عالم میں دونوں پنڈلیاں آپس میں جڑ جایا کرتی ہیں، اور آج رب کریم اپنے مولا، اپنے خالق و مالک کی جانب روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ آیت 31 سے 35 تک میں کسی ایک کافر یا کافروں کی عام حالت کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قدر واضح دلائل ان کے سامنے آ چکے ہیں کہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام الہی یعنی قرآن پاک اور آخرت و قیامت کے قائم کیے جانے کی واضح دلیلیں بھی دی جا چکی ہیں، پھر بھی ان کافروں کو اس بات کو ماننے کے بجائے اس کا انکار کر دینا تو تکبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو سچ نہ مانا اور نہ ہی نماز پڑھی بلکہ الٹا جھٹلایا اور روح گردانے کی، اور پھر اکڑ کر اٹھلاتا ہوا اپنے گھر والوں کی جانب گیا۔ اور ایسے متکبرانہ انداز پر قرآن کہہ رہا ہے کہ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تیری اس روش پہ، تجھے سزا ہی زیب زیبتی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر افسوس ہے تجھ پر، سدا افسوس ہے۔ آیت 36 سے 40 تک پہ اس صورت کا اختتام کرتے ہوئے دوبارہ اسی ٹاپک کو ریکنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انسانوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اسے بیکار، بے مقصد، یوں ہی بے محمل چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بے قانون، بے طریق، اور زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوگی۔ عربی زبان میں کہاوتاً ابل صدی اس اونٹ کو کہتے ہیں جو کہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جو جدھر سے چاہے چرتا پھرے، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہ ہو، یعنی انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہ رہا۔ آیت 37 میں پھر سے اس بات کو باور کروایا جا رہا ہے کہ انسانی تخلیق کے بارے میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو کہ رحم مادر میں ٹپکا دیا گیا ہو، پھر اسے لہو کا لوتھڑا بنا دیا گیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تمام اعضائے جسمانی کے وجود کی صورت میں پیدا کیا، پھر اس کی نوک پلک تک سوار کے اس کو بہتر کیا اور درست کیا، پھر اس سے اس نے جوڑے جوڑے بنائے، یعنی مرد و عورت بنائے۔ اور آخری آیت نمبر 40 میں یہ سوال کر کے سلسلہ کلام کو ختم کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے اوپر ساری بیان کی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سب چیزیں بنا سکتا ہے، تو وہ خداوند قادر مطلق نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔